جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں کیسر بھائی۔ اور آیت نمبر 32 سے شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اور وہ گئے تھے وہاں، کوئی راستہ بھول گئے تھے تو راستے کی خبر لینے کے لیے، یا پھر ٹھنڈ تھی تو اپنے اہل خانہ کوٹ سے کوئی انگارہ لانے کے لیے گئے، اور کہا کہ تم اس کو سینکو یا تاپو، گرمی حاصل کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں جا کے اپنا تعارف کروا دیا۔ بہت بڑی سعادت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے دو۔ ایک معجزے کا ذکر ہم کر چکے ہیں پچھلی آیت نمبر 31 میں، اور وہ معجزہ کیا تھا جی داؤد بھائی؟ جی وہ عصا ڈالنے کا، اور عصا عصا کا سے کیا بنا؟ سانپ بننے کا۔ سانپ بن گیا۔ اب یہ معجزہ ہے، معجزہ، جادو نہیں۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دماغ کو عاجز کر دیتا ہے، سوچ سمجھ سے بالا ہوتا ہے، ما فوق الفطرت ہوتا ہے۔ اب یہ چیز ان کے پاس ایک آ گئی، اور ایک دوسرا معجزہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا۔ اور پہلے جیسے کہا تھا، حکم دیا تھا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تو اپنی لاٹھی کو کیا کر، ڈال دے۔ پھینک دے، ڈال دے۔ اب اسی سے دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس لک یادک فی جیبک۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ اس لک کے اندر سلک کا لفظ ہے۔ سلک ہمارے ہاں ویسے سلک آتا ہے، وہ اور چیز ہے جس کو ہم ریشم کہتے ہیں۔ سلک اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ جو بیڑ تسبیح کے دانوں کے اندر سے چلتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلک۔ چلو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اسی سے بنا ہے لفظ اس لک۔ اب کوئی سوراخ ہے یا وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے اندر ڈال دینا، یہ معنی بنتا ہے اس لک۔ یہ سمجھا پایا ہوں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی جی اچھا، اس لک یدکا فی جیبکا۔ اب جیب یہ بھی ذرا بتانا ہے، اس لیے کہ ہماری بھی جیب ایک ہوتی ہے، تو ہم ترجمہ اپنی زبان کے اندر جیب جیب کہتے ہیں، میری جیب میں پیسے ہیں۔ جیب ہر وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو کسی کپڑے کو کاٹ کے بنایا جائے۔ مثلا آپ نے ابھی اپنا قمیض پہنی ہوئی ہے، تو اس کا اوپر والا حصہ جو ہے جہاں سے ہم سر ڈالتے ہیں، وہ سر ویسے تو نہیں ڈلے گا جب تک اس کو کاٹے نہیں، جی جی یہ ڈل جائے گا؟ نہیں ڈلے۔ نہیں ڈلے گا۔ بس یہ جو شکل و صورت ہوتی ہے اس کو جیب کہتے ہیں، اور یہ زیادہ حصہ اس کا کاٹ کے آیا ہوا وہ سینے پر ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ہی کہا نا، اعلیٰ بخمر ہن اعلیٰ جیوب ہن بھی بتایا تھا جی، جی کہ وہ جی اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر، وہ سینہ پچھلا نہیں ہے بلکہ اپنے گریبان کا جو کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب یہ تو ہو گیا ہمارا عربی زبان کا شگف۔
آگے بڑھتے ہیں. اس لوگ یادہ کا فی جائی بی کا، کہ تو اپنے ہاتھ کو ڈال دے اپنے، کیا ترجمہ کریں گے بعد میں مل کے کرتے ہیں، گریبان میں گریبان میں. جی اب عمومی طور پر میں ڈالوں گا، آپ ڈالیں گے تو بس یہ ڈال کے واپس نکالیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معجزہ آئے گا. تخرج بیضاء، ابید کی جمع ہے بیضاء، جی جی مؤنث اور جمع. من غیر سوء، سوء کو برائی کہتے ہیں، اور برائی اگر حسن کے اندر آ جائے تو اس کو عیب کہتے ہیں. کیوں جی؟ جی تو لہذا سو کا ترجمہ اس جگہ پر جو ہاتھ کے اندر آئے گا تو غیر سو، بغیر کسی عیب کے، وہ روشن چمکتا ہوا نکلے گا. ٹھیک ہے جی. جی یہ دو چیزیں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس لوگ آگے ہے تخرج، نکلے گا، آ جائے گا بیضاء من غیر سوء. اور کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آگے جانا تھا، فرعون کی طرف بھیجنا تھا. تو اب اس میں پہلے اس کو پڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ترجمہ کرواؤں گا کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ من الشیطان. بالکل ٹھیک ہو گیا. من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کرتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ شیطان سے دور رہنے کے لیے. شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے یہ من کے اندر چھپا ہوا ہے، ایسے ہی ہے. جی اب وہ ذہن میں رکھ کے، اصل میں ہے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، رہب. اب یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے پارے کے اندر، جب آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا تو وہاں کہا تھا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ آیا تھا، اور دوسری آیت ختم ہوتی تھی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، آیا تھا نا. جی جی تو وہ ہے فرحبون. لہذا یہ خوف، ڈر کے معنی میں آتا ہے. تو من الرہب کا ترجمہ ہم کریں گے، ڈر سے نہیں کریں گے. اس کے آگے جیسے میں نے شیطان کا کیا تھا، اس کے آگے ہم نے بریکٹ میں کیا کہا تھا؟ بچنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، تبھی ترجمہ بنے گا اور ہمیں سمجھ آئے گا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اب جناح اصل میں کہتے ہیں پر کو، اور آدمی کا پر کیا ہوا؟ بازو. بازو ہو گیا. جی بالکل بازو ہو گیا نا. تو وَضْمُمْ إِلَيْكَ، وَضْمُمْ کا مطلب ہوتا ہے ملا لے، إِلَيْكَ اپنی طرف، اپنا بازو. اب من الرہب یہ ترجمہ تب بنے گا جب اب ترجمہ کریں گے تو ڈر، خوف سے بچنے کے لیے، ورنہ ترجمہ اس کا مشکل بنے گا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ اپنا ملا دے اپنے ساتھ، جناح کا اپنے بازو کو، من الرہب ڈر سے. یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا لفظی. جی 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 تو اس سے پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب ڈر لگے تو تم کیا کرنا، اس سے ڈر کے اپنے بازو کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لینا. لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بازو کو ملا لینا کہہ لیتے ہیں. ملا لینا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آگے جانا تھا اپنے سفر پر، اور بہت جگہوں پر خطرات پیش آنے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو تیار کر رہا ہے اس سفر کے لیے. تو آپ وَضْمُمْ ملا لے، الیکا اپنی طرف، جناح کا اپنے بازو کو، من الرہب کا ترجمہ اب آپ کریں.
डर से बचने के लिए, डर से खौफ से बचने बचने डरने के से लिए। बचने के लिए। ये कितने मुआवजे हुए जी? पहला असा का था और दूसरा किसका हुआ? यद बैदा जदे पैदा। जी, के सफेद हाथ। ये दो मुआवजे हो गए। हमने पढ़ा हुआ है जी, क्लास जब हमारी मस्जिद के अंदर थी और अब भी इंशाअल्लाह होगी, तो जालिका की जमा पड़ी थी। जालिका और सॉरी, जालिका की तस्निया पड़ी थी, जाले की जमा की पड़ी थी उलाइका, और दरमियान में तस्निया उस वक्त बड़ी मुश्किल लग रही थी। तो मैंने साथियों को कहा कि आप ऐसा करें, इसको अभी छोड़ दें। तो ये जाने का उसके लिए तस्निया है, जाने का जालिका की तस्निया है। फजालिका बुरहानानी, क्योंकि बुरहान किसको कहते हैं? दलील को। दलील को कहते हैं। जी जी, बिल्कुल जी। और बुरहान वो दलील होती है जिससे कोई चीज साफ हो जाए, दूसरे का दिमाग, वो बुरहान मतलब होता है। तो जालिका, जालिका असल में तो था हाजानी। जालिका किसके लिए आता है? किस इशारे के लिए? वो के दूर लिए। वो और हाजा जो है वो ये के लिए आता है। लेकिन जब किसी चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करना हो, तो हाजा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस में बदल देता है? जालिका में। जो पहला सूरह बकरा का अलिफ लाम मीम के बाद आयत जो होती है, जालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जी। जी। हालांकि है तो जालिका तर्जमा दूर का है, तो यहाँ भी चूंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, फजानी का बुरहानानी कहाँ से है जी? मिर रब्बिका, किसकी तरफ है? तेरे रब की, तेरे रब इला की तरफ। फिरऔना व मलाइही। ये तर्जमा वफ करेंगे तो इला फिरऔना व मलाइही, फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ तुमने जाना है। और रिसालत अभी आ गई तो फौरन शुरू हो जाओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है। क्यों जी? जी जी रसूल पाक ने भी यही काम किया था, हर नबी ने यही काम किया। जब अल्लाह ने भेज दिया तो बगैर किसी खौफ के वो चले गए। लेकिन यहाँ कुछ चीजें आएंगी। इन्नहुम कानू हैं कौमन फासिकीन, फासिक कौम के लोग, यही तर्जुमा किया था ना, नाफरमान, जी नाफरमानी करने वाले कौम के लोग हैं। ये पढ़ेंगे। अब जी मिलके तर्जुमा करते हैं। उस लुक तर्जुमा करें। तू दाखिल कर दे, डाल दे, डाल तू डाल दे, तू डाल दे, डाल दे। यादा का, अपना अपने हाथ, हाथ अपने अपना हाथ हाथ, अपना हाथ डाल दे। फी जैबी का, अपने गिरेब में, अपने गिरेबान में। अपने गिरेबान अपने में। गिरेबान में। बिल्कुल जी। तखरुज, वो निकलेगा, वो वो निकले। निकलेगा। निकलेगा। अब ते इस वजह से आई है कि यद मुअन्नस है। हमारे दो आज़ा जो जिस्म के हैं, उनमें से किसी एक का जिक्र किया जाए तो वो क्या होता है? मुअन्नस। मुअन्नस। तो लिहाजा तखरुजु आया, यखरुजु नहीं आया। तखरुज बैदा, सफेद वो वो चमकता हुआ सफेद सफेद। चमकदार निकलेगा। मिन गैर सू, बगैर अब बगैर देखना, किसी ऐब के। बगैर किसी ऐब के। ये चूंकि अपना मारिफा नहीं है, नकरा है, तो लिहाजा बगैर किसी कोई ऐब जी। आगे क्या फरमाया? वज़मुम जी, वज़मुम का तर्जुमा भी किया और हमने, मिला मिला दें ले, जी।
اور وزمم اور ملا دے الیکا اپنی طرف اپنی طرف اپنی طرف کیا ملا دے جناح کا اپنے بازو اپنے آپ بازو اپنے بازو کو. یہاں آ رہا ہے آگے بھی ایک چیز آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد مانگیں گے تو وہاں اور لفظ آئے گا وہاں اس کا انشاءاللہ وہاں بھی بتائیں گے. اور تو ملا دے اپنی طرف اپنے بازو کو من الرہب. اب ترجمہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. خوف سے بچنے کے لیے خوف سے بچنے کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خوف آگے ہے کہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اور یہ کوہ طور پر ہیں. کوہ طور سے انہوں نے ریڈ سی کی وہ جو برانچ ہے اس کے ساتھ ساتھ جانا ہے اور آگے نہر سویز کا جو علاقہ ہے وہاں سے نکل کے اور پھر دریائے نیل کو پار کر کے دوسری طرف جناب انہوں نے محل تک جانا ہے. تو راستہ تو بڑا مشکل ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں دی تھی. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ. فَذَانِكَ تو تو یہ یہ دونوں دو یہ دونوں برہانانی دو دلیلیں ہیں. دلیلیں ہیں دو دلیلیں ہیں ٹھیک ہے جو من ربک تیرے رب کی طرف سے میرے رب کی طرف سے رب کی طرف سے. یہ ہے جی. انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی. وہ ممکن ہے کچھ اور کہیں. یہ تیرے رب کی طرف سے ایک انوکھی چیز معجزہ دو معجزے ہم آپ کو دے رہے ہیں. جانا کہاں ہے؟ الی فرعون فرعون کی طرف فرعون کی طرف و مالا ابھی اور اس کے کرتے ہیں اور اس کے سرداروں کی سرداروں کی اور طرف اس کے فرعون اور اس سرداروں کی طرف. کیوں بھیج رہے ہیں؟ انہم بے شک وہ بے شک وہ بے شک وہ سب کانو ہیں ہیں جمع ہے کانو ہیں قومن فاسقین فاسقین نافرمان نافرمان قوم کے لوگ. بے شک وہ نافرمان قوم کے لوگ ہیں. جی پروفیسر صاحب. اس لوگ کی ادا کا اپنے ہاتھوں کو ڈال دے فی جیب کا اپنے گربان نہیں میں. ایک یادا کا یادان نہیں ہے. جی ٹھیک ہے یادا کا. اس لوگ یادا کا اپنے ہاتھ کو ڈال لے فی جیب کا اپنے گربان میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء روشن چمکدار ہو کر من غیر سو بے عیب ہو کر وزمم اور ملا لے الی کا اپنی طرف جناح کا اپنے بازو کو من الرہب خوف سے بچنے کے لیے. فذالک برہانان یہ دو دلیلیں ہیں من رب کا تیرے رب کی طرف سے الی فرعون و ملائہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا بے شک وہ ہیں قوم فاسقین فاسق قوم کے لوگ. فاسق قوم کے لوگ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے جی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اظہار کرتے ہیں اپنے خوف کا. اور خوف کیا تھا کہ بھی جہاں جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول تو بنا دیا لیکن بھیجا کہاں؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. داروں کے سرداروں نے بھی مشورہ کیا ہوا تھا اور فرعون تو تھا ہی ایسا کہ جو کہ ظالم تھا جی جی اور اپنے آپ کو وہاں کا رب کہتا تھا. تو یہاں کیا ہوا؟ قال ربی انی قتلت منہم نفسا. فعل ہے قتلت. اس کے اندر میں نے فاعل کیا ہے؟ میں نے قتل کیا تے کے اوپر پیش. میں نے قتل جی کیا ہے منہم ان میں سے مفعول ہے نفسن ایک شخص کو. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ جو کہ اصل میں یقتلونی تھا. تو ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل مار نہ کر دیں اپنی زبان میں. اور اس کا یہاں ہے مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ایسا ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں.
دونوں کے معنی ایک ہی ہیں جی. تو ترجمہ کریں جی. قولا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب، اے میرے اے رب، میرے رب میرے رب، انی بے بے شک شک بے شک میں بے شک میں نے قتل تو میں نے قتل کیا میں نے میں قتل نے کیا قتل کیا ہے قتل کیا ہے منہم ان میں سے ان میں سے ان میں سے نفسن ایک شخص کو ایک ایک شخص شخص کو کو قتل کیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. فا تو تو اخاف میں ڈرتا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، میں خوف ہے یا میں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ فعل بنائیں مضارع ہے اخاف میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھے کہ قتل وہ مجھے وہ مجھے قتل قتل کر دیں، قتل نہ کہ وہ کر مجھے ہاں نہ ہمارے زبان کا اتفاق کر لیں کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں. یہ کر لیں بریکٹ میں جی. جی ٹھیک ہے. چلیے آگے 7ویں ریکویسٹ ہے. پہلی تو یہ بتائی اور آگے کہا وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. یہ جناب آیت ہے. اب اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں. افصاحو اپنی زبان کا لفظ کیا ہے ہماری زبان کا فصیح فصیح، جی فصیح. اب فصیح کیا ہوتا ہے؟ فصیح بھائیو یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی چیز ہو اس کے اندر آمیزش آ جائے ملاوٹ کی تو اس ملاوٹ کو باہر نکال دینا اور پاک کر دینا یہ ہوتا ہے فصیح ترجمہ. مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر بات کرتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جائیں تو وہ فصیح زبان نہیں ہوتی. فصیح زبان یہ ہوتی ہے جو خیر الکلام ما قل و دل. بہترین بات وہ ہے کہ جو چھوٹی ہو اور مدلل ہو، آدمی تک پیغام پہنچ جاتا ہے. تو یہاں افصاح کا ترجمہ ہم بے شک زیادہ فصیح ہے. افصاحو تو ترجمہ کرتے ہیں جی. وَأَخِي کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور میرا بھائی، اور میرا اور بھائی میرا بھائی ہارون علیہ السلام جی میرا بھائی ہارون ہوا وہ ہے افصح منی. یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بگر دین جی جی مور مجھ سے کلیئر دین جی. تو کیا ہوگا؟ افصح منی مجھ وہ سے مجھ سے زیادہ زیادہ فصیح ہے، فصیح ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے ماشاء اللہ. لسانن زبان زبان کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے. آگے جی یہاں تک کوئی مشکل نہیں ہے. جی 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 آگے آ رہا ہے فَأَرْسِلْهُ تو سے بھیج جی تو تو سے میرے ساتھ ہاں تو تو یہ سے التجا بھی حکم کے اندر آتی ہے. تو تو اسے بھیج دے معیہ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ. اب نیا لفظ آ رہا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. ردعن آپ مددگار جب فاؤنڈیشن بناتے ہیں اپنے گھر کی تو 8 انچ 9 انچ کی دیوار ہو یا 13 انچ کی دیوار ہو تو آپ اس کے ساتھ وہ کچھ اینٹیں سائڈ پہ بھی لگا دیتے ہیں سہارے کے لیے کہ بھئی یہ ادھر ادھر نہ جگے. بناتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو اصل میں ردعن کہتے ہیں سہارا دینے کے لیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہماری پنجابی زبان میں بھی ہے جب ہم بناتے ہیں تو کہتے ہیں اے ذرا نا ایک ردہ لا لین دیں جی جی. جی جی رد تو فاضلہ وہی ہے کہ بھی ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ کا سہارا شاید پیچھے وہی ہو لیکن یہاں ہے کہ ردعن مددگار.
اب میں نے بتایا کہ ردان اصل میں کہتے ہیں سول انجینئرنگ کے اندر جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کو سہارا دینے کے لیے جو سائڈ کے اینٹوں کی دیوار بنا دیتے ہیں اس کو ردان کہتے ہیں، سپورٹ، بالکل۔ اور اس کو تو اس کو میرے ساتھ بھیج دے ردان، مددگار کے طور پر، ٹھیک ہے جی؟ جی 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 مددگار کے طور پر، کیوں؟ یصدقنی، ترجمہ کیا ہوگا جی یصدقنی؟ وہ وہ میری میری تصدیق کرے گا۔ وہ میری تصدیق کرے گا۔ جی یصدق نہیں، وہ ہے وہ بھائی، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہے۔ اب ہے تو وہ مطلب پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن جو بڑے اچھے مفسر ہیں انہوں نے بھی اس کا سہارا دیا، تو لہذا اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہوتے ہوئے بڑے پیارے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت ان کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، پہلے پڑھا ہے نا آپ نے، بالکل تو خوبصورتی تو ہوگی۔ تو جو فرعون تھا اس نے انہیں اٹھایا تو انہوں نے اس کی داڑھی کو کھینچا، تو اس نے اپنا ذہن میں کہن نے تو بتایا ہوا تھا کہ کوئی بچہ ہوگا جو تیری حکومت کو گرائے گا، اس نے ذہن میں سوچا کہ شاید یہی بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو قتل کرو، اس نے میری بےزتی کر دی ہے۔ تو اس کے سامنے وہ رکھے گئے انگارے بھی اور ہیرے بھی رکھے گئے، تو وہ جو مفسر ہیں انہوں نے بہرحال یہ بات اسرائیلیات میں سے ہی لی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تلمود کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ان جبرائیل آئے اور انہوں نے ان کا ہاتھ جو تھا وہ انگاروں کی طرف ڈالا اور زبان کے اوپر رکھ لیا، تو اس سے ان کے بولنے کے اندر ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ جی 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 تو میں نے وہ بھی بیان کر دی ہے، چونکہ وہ بندے بڑے سکھا ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا، ورنہ عام طور پر ہم بیان یہ نہیں کرتے۔ یہاں یہ ہے کہ بھی میں ہوں تو وہ میری تصدیق کرے گا، زیادہ خوش گفتار، ہاں افصح، خوش گفتار، جی جی یہ بھی ہے جی، اس کو ویسے ذہن میں رکھیے گا، وہ خوش گفتار ہے یا زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے، تو اس کو میرے ساتھ بھیج مددگار کے طور پر کہ وہ میری تصدیق کرے۔ آگے کیا ہے جی، وہ لیکن کیوں کہ وہ ایک پرفیکٹ چیز چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا پیغام ہے تو اللہ کا پیغام پورے کا پورا پہنچے، انہوں نے انکار نہیں کیا، تجویز دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ بھی میری زبان ایسی ہے، لڑکھڑاتی ہے، تو بھائی کو بھیج دے، تو کہا انی، جلدی، بے شک میں دوبارہ آ گیا، اخافو، میں ڈرتا میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، وہی ہے ان یقتلون، اوپر تھا ان میں جھٹلا نہ دیا جاؤں، یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، نہ دیں، کہ وہ مجھے نہیں، کہ وہ مجھے یکذب ہے نا، جھٹلا نہ دیں، جو کہ مجھے جھٹلا نہ دیں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں، جھٹلا نہ دیں۔ یا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں۔ جی ہماری زبان میں نہ کا اس کے اندر لفظ آتا ہے۔ اچھا جی، 2 آیات ہیں ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی قال رب انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ ربی کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ جی قال رب انی قتلت منہم، بے موسیٰ شک علیہ میں السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ ان کے ساتھ قبطی بھی لگا لیں یا ان فرعونیوں میں سے ایک شخص کو، جی ٹھیک ہے سر، جی ان فرعونیوں یا ان قبطیوں میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے مجھ سے
زیادہ فصیح ہے، فارسل فارسلہ معی ردءً، تو تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب جناب پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، لیکن لائٹر موڈ میں ذرا میں کہہ رہا ہوں کیا کہ جب آپ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں ہاتھ مارتے ہیں؟ پٹتے منہ پہ، داڑھی پہ، اچھا جی، پٹ پر، اچھا وہ داڑھی پر۔ اور جب پہلوان کرتے ہیں تو وہ کیا کہاں کرتے ہیں؟ پر ہاتھ مار، وہ تو پٹ، منہ پر بھی، جی، پٹ پہ بھی۔ سینے پر بھی ہاتھ، سینے پر۔ سینے پر بھی ہاتھ مارتے ہیں۔ اچھا چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کونی سے لے کر کندھے تک، کونی سے لے کر کندھے تک۔ کندھے تک۔ اس کے اندر عضلات ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنی سٹرینتھ دکھاؤ، تو چھوٹا بچہ نہ پٹ پہ مارتا ہے نہ سینے پہ مارتا ہے، وہ ذرا نا اپنا ڈوڑا ووڑا دکھاتا ہے، ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ جی سر۔ اب اس حصے کو کہتے ہیں آدھا دوکا، آدھا دوکا۔ یہ ویسے زبان کے لحاظ سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ آدھا دوکا بازو کا وہ حصہ، اصل میں تو ذراع کہتے ہیں، ذراع بازو کو کہتے ہیں جی، اور ذراع کا اوپر والا حصہ کونی سے لے کر کندھے تک، اس کو عدود، عدود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عدود۔ تو آدھا عدود کا آ جائے گا۔ اب اس کو ملا کے آگے پڑھتے ہیں، وقت کم ہے۔ قال سا ن شد، شدید سے نکلا ہے، مضبوط کریں گے۔ میں نے کل گزارش کی تھی، ذرا کیسر بھائی آپ بھی کہہ دیں۔ جی، میں گزارش یہی کروں گا، پروفیسر صاحب نے بھی کل یاد کرایا تھا کہ جب کوئی بھی صاحب ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ان کو کوئی کھانسی ہے یا اس قسم کا ہو تو کائنڈلی اپنا مائک آف کر لیا کریں، یا تھوڑا سا موبائل کو سائڈ پہ کر لیا کریں تاکہ ذرا ایک ڈسپلن بھی قائم رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈسپلن بھی ہو، پھر ریکارڈنگ اچھی ہوگی، فائدہ انشاءاللہ سب ساتھیوں کو ہوگا۔ تو انشاءاللہ۔ قال سا نشد، کیا کس کو مضبوط کریں گے؟ آدو دکا، تیرے بازو کو، بے عقیقہ، تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ بنا دیں گے۔ اب آگے جو آ رہا ہے فَلَا يَسِلُونَ عَلَيْكُمَا کے بعد 3 نقطے ہیں۔ کیا ہے؟ تین نقطے۔ 3 نقطے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور بِآیاتنا کے بعد بھی 3 نقطے ہیں جی۔ جی اس کا مطلب پہلے بتا چکے ہیں، ابھی وقت کام کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ بِآیاتنا الیکما کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، اور بِآیاتنا کے بعد جو آ رہی ہے بِآیاتنا انتما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، دونوں طرف مل جائے گا جی۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم اب یہ کر کے تو ترجمہ کرتے ہیں جی۔ قال، وقت کم ہے، 4 منٹ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سا، ان قریب، ان قریب ان قریب، نہ ہم شد، مضبوط تم کریں گے، مضبوط کریں گے، مضبوط کر دیں گے، آدھا آدو دکا، جی، تیرے بازو کو، تیرے بازو کو، جہاں تیری طاقت ہے اس کو اور مضبوط کر دیں گے۔ کیسے؟ بے عقیقہ،
تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے بھائی کے ذریعے کر رہے ہیں، تیرے بھائی کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان قریب تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی اب 2 آدمی ہو گئے. وَنَجْعَلُ، یہ سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. جی، اور وَنَجْعَلُ، ہم بنا دیں گے، اور ہم اور بنائیں ہم گے بنا بنا دیں گے دیں گے لَكُمَا، تم دونوں تم کے لیے، دونوں دونوں کے دونوں کے لیے، تم دونوں کے لیے سلطانہ، غلبہ. غلبہ. جی، غلبہ بنا دیں گے. فلا یصلون علیکما، تم تو ڈر رہے ہو نا، تو ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، میری زبان اچھی نہیں ہے. تو اگر ڈرائی کا مسئلہ ہے تو فلا یصلون الیکما بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ وہ تم دونوں کی طرف کیا کریں گے؟ نہیں پہنچے گی. یصلون، نہیں پہنچے. جی جیسے نہیں جی، پہنچیں گے. نہیں پہنچ سکیں یہ گے. تو ایک ترجمہ ہے جو زیادہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم اتنا کرتے ہیں فلا یصلون علیکما، الیکما. تو وہ جی الیکما، ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ تو وہ تم دونوں کی وہ تم طرف دونوں نہیں پہنچیں گے، ہم تمہارے لیے غلبہ بنا دیں گے، تو وہ تم دونوں کی طرف نہیں پہنچیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بِآیاتنا انتما، ترجمہ کریں ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں. ترجمہ کریں ذرا جلدی. ہماری جی نشانیوں کے ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں. جی تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ، اور وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جس نے بھی کی پیروی کی، تم دونوں ہم کی دونوں کی پیروی پیروی کی، کی. وہ بھی الغالبون، غالب جی غالب رہیں گے. غالب رہنے والے ہیں یا غالب ہونے والے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. جی. جی اب کیسر بھائی آپ ذرا کریں اس کا ترجمہ، یہ کہاں سے کرنا ہے؟ آخر میں آ جائیں تو زیادہ جدید کریں. اسلک یدک فی جیبک، اور تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کر، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ، اور تو خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لینا. فَذَانِكَ برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، اور یہ دونوں دو دلائل ہیں یا دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانا قومن انہم کانو قومن فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم کے لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان قبطیوں میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام وہ مجھ سے زیادہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا يُصَدِّقُنِي، تو اسے میرے ساتھ سہارا بنا کر یا مددگار کے طور پر بھیج، وہ میری تصدیق کرے گا. انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے. قال سنشد عضدک باخیک، اس اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم تجھے مضبوط کریں گے، ان قریب ہم ان قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے. جی. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے ایک غلبہ بنا